امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب معجم الکبیر کے اندر ایک روایت ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ صحیحہ کے اندر 1540/3 کے اندر اس کو روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک مہمان آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے پاس کھانا لانے کے لیے کسی کو بھیجا، ان میں سے کسی کے پاس کوئی چیز نہ ملی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے فضل اور رحمت کا سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں، کیونکہ تیری رحمت اور تیرا فضل کا تو ہی مالک ہے اور کوئی نہیں۔ کچھ ہی دیر میں ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا، ایک بھنی ہوئی بکری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا فضل ہے، ہم اللہ کی رحمت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیے حالت کیا ہے۔ اسی وجہ سے میرے بھائیوں، کبھی بھی حالت اگر ٹھیک نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکوہ شکایت نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ کوئی عیب نہیں ہے، کبھی ہماری تنگ دستی ہو گئی تو کوئی عیب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور خصوصی طور پر یہ دعا، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت، یہ بہترین دعا ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا فضل، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی زائد عطا بندے کو زیادہ عطا کرتا ہے، زیادہ عطا کرتا ہے، زائد عطا کو فضل کہتے ہیں۔ اور رحمت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو انسان چاہتا ہے مطلوب چیز اس کو دیتا ہے، مطلوب چیز کا حاصل ہو جانا اور جو نقصان دینے والی چیز ہے اس سے بچا لینا، یہ رحمت ہے۔ اور فضل میں مطلوب چیز کا حاصل ہونا ہوتا ہے، بندہ جو چاہتا ہے وہ حاصل ہو جانا، یہ اللہ کا فضل ہے، اور زیادہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ تو جنت کا حصول یہ انسان کا مطلوب ہے، اس کے فائدہ دینے والی چیز ہے، اور جہنم سے بچا لینا، کیونکہ جہنم سے بچے گا تب تو جنت میں جائے گا۔ تو یہ بات ہے کہ جہنم نقصان دینے والی چیز ہے، تو رحمت اور فضل میں یہ دونوں فرق ہے۔ یہ دعا بہت عظیم ہے۔ اسی رمضان میں حرم میں جو صفائی کرتے ہیں، صفائی کرمچاری رہتے ہیں، کارکن رہتے ہیں، ایک پاکستانی صفائی کرنے والا نہایت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا، اور اس کے اوپر بہت سارے قرض تھے۔ وہ پریشانی، تنگ دستی کے عالم میں اپنے رب کے حضور نہایت عاجزی کے ساتھ دعا کر رہا تھا، اور حرم کا جو لائیو کیمرہ ہوتا ہے تو وہ لائیو کیمرہ اس پر فوکس ہو گیا، اور اس کی ویڈیو حرم کے چینل سے سوشل میڈیا میں وائرل ہو گئی۔ جب یہ ویڈیو ایک سعودی نے دیکھا، سعودی عربیہ کے ایک آدمی نے، صاحب خیر نے دیکھا، تو پتہ لگا کر اس کے پاس آیا اور معلوم کیا کہ مسئلہ کیا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ میرے اوپر بہت قرض ہے۔ تو اس آدمی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے قرض کو ہم ادا کر دیں۔ اور جب اس کرمچاری سے پوچھا گیا، صفائی کرمچاری سے، کہ تو کیا دعا کر رہا تھا، تو اس نے بتایا کہ میں وہی دعا کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار رزق کی دعا کی تھی، اور یہی دعا بتلایا جو اوپر میں نے بتلایا۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ یقیناً بے شک دعا کو قبول کرنے والا ہے، بس ہم کو چاہیے کہ اس سے لو لگائیں، اللہ تعالیٰ پر یقین کریں، بھروسہ کریں۔ ہماری غلطی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اتنا عظیم ہے اس سے لو نہ لگا کر کے، اس پر بھروسہ نہ کر کے دوسروں پر بھروسہ کر لیتے ہیں، اور زبان سے شکوہ شکایت کرتے رہتے ہیں۔
ایسا نہیں کرنا چاہیے۔